درود شریف سب سے بہترین عبادت ہے۔ درود شریف روح کی راحت ہے۔ درود شریف عاشقوں کی جان ہے۔ درود شریف سب سے پیاری دعا ہے۔ درود شریف ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ درود شریف دردوں کی دعا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرہم شورا بینہم۔ استخارہ کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اس نازل کی کہ سورہ شورا، مشاورت، استخارہ کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استخارہ فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امر بھی کیا کہ اپنے اصحاب سے مشورہ اور استخارہ کیا کریں۔ تو استخارہ کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے استخارہ۔ استخارہ کرنا سعادت مندی کا کام ہے، اور نہ کرنا اور اسے ترک کر دینا محرومی کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ استخارہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا، مشورے کا اہتمام کرنے والے کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس وقت امت مسلمہ کا اجتماعی المیہ یہ ہے کہ مسنون عمل سے بے خبر ہے۔ دوسری طرف استخارے کے نام پر سادہ لوح عوام کو مختلف طریقے اور خرافات بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس وقت اہل علم اور دینی طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو استخارہ کے صحیح مفہوم سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو استخارے کی جو سنت مٹ رہی ہے یا لوگ اس سے علم نہیں ہے، تو اہل علم کا فرض بنتا ہے کہ استخارے کی اس مسنون سنت کی آگاہی، اس کی تعلیم لوگوں کو دیا جائے، اور یہی اہل علم اور اور علوم نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کی تعلیمات کو لوگوں میں دینا یہ بھی انبیاء کی نیابت ہے۔ تو آج ہم آپ کو استخارے کے صحیح مفہوم اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، استخارہ اور استشارہ میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ بتائیں گے۔ انسان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور ہوتا ہے اتنی ہی بدعات اور گمراہیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اسلام کی سادہ اور آسان تعلیمات کے بارے میں بخوبی اس کا مشاہدہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ زندگی کے جس گوشے میں سنت طریقے کو چھوڑا گیا ہے وہاں خرابیوں نے جنم لیا ہے، اور بدعات و خرافات نے جنم لیا، پھر وہاں خرابیوں نے کام اور خراب کر دیا، اور دشواریاں ہی دشواریاں آتی ہیں۔ اس وقت استخارے کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ پیش ہو رہا ہے۔ استخارہ کا طریقہ حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن عوام میں استخارے کا مسنون عمل کو ترک کیا جا رہا ہے، اس طریقہ نبوی کے باوجود بھی۔ استخارے کا مطلب کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ رب العزت کے طرف رجوع کرنا، اور اللہ سے اس کام میں خبر بھلائی اور طلب کرنا۔ استخارے کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہر کام سے پہلے استخارہ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا بھی ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، یعنی استخارہ کے پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ ہی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر ہی صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت
سکھاتے تھے، اسی طرح استخارہ کرنا ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ نہ کرنا محرومی اور بدنصیبی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شقوتنا ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارے کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بدنصیبی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے طبرانی میں کہ ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوا کرنے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ استخارہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو استخارہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں استخارہ کی حکمت، دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور بہترین حکمتیں۔ پہلی حکمت یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب یا کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا، مثلا سفر کرنا ہوتا یا کسی کو نکاح کرنا ہوتا یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا، تو وہ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے۔ یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے، ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم کر دیا، کسی پر لکھا ہوتا نہانی ربی کہ میرے رب نے مجھے منع کیا، کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور مجاور تیلا ہلا کر فال نکالا کرتا تھا۔